تو بہرحال ان بیماریوں نے بھی ہم کو تماشا بنا دیا، لیکن ہم بھی بیماریوں سے کھیلتے ہی رہے۔ ایک مطلب ہمارا ہے کہ ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے، ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے، راستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے، ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے۔ تو میں اکثر اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ مقام بہت دشوار ہوتا ہے جب ڈاکٹر کو مریض سے عشق ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جوانی میں مجھے نرسیں اچھی لگتی تھی، بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو بھائی سب زندگی کے قصے ہیں۔ تو میں نے مہاجر نامہ میں نے ایک نظم لکھی، تو اس کے جو 4-5-7 شعر یاد ہیں میں سنا رہا ہوں۔ تو وہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں جب پاکستان گیا ایک مشاعرے میں، تو میرا نمبر آنے والا تھا، ہم اور وسیم بھائی اور شاید کنور بیچین 3 لوگ بچے تھے۔ تو ہم نے کہا کسی کو بھی یہ بلا سکتے ہیں، تو میں اٹھ کے سگریٹ پیتا تھا ان دنوں، میں پیچھے آیا تو ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے صاحب کل آپ کو حیدرآباد سندھ چلنا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں معاف کیجیے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میرے گھٹنے میں تکلیف رہتی ہے، میں 200-250 کلومیٹر بیٹھ کے نہیں جا سکتا ہوں۔ وہ ضد کرنے لگے، میں معافی مانگتا رہا، وہ اور احتجاج گزارش کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک بہت کمزور سی بات کہی، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آج جتنا پیسہ آپ کو مل رہا ہے اس کے دگنا تگنا چوگنا ہم دیں گے، لیکن آپ کو چلنا پڑے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت کمزور بات کہی، میں ایک تو آپ کا پڑوسی اور ممکن ہے کوئی سیٹلائٹ رشتہ داری بھی آپ سے ہو، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ شرمندہ ہونے لگے، اور مجھے شاعر جمالی کا ایک مصرع یاد آیا کہ ضرورت آخری منزل کو گھنگرو باندھ دیتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ شاید وہ مجبور تھے، انہوں نے ایسا کہا۔ میں لوٹ کے میں آ رہا تھا، تو میں نے 3-4 شعر میں نے وہیں راستے میں کہے، میں نے پڑھے وہاں، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے کچھ شعر کہے ہیں یہ میری طرف سے حکومت پاکستان کے لیے ہے، اور مہاجروں کی طرف سے بھی حکومت پاکستان کے لیے ہے۔ جو حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہندوستان میں بھیک مانگتے تھے، یہاں آ کر پیسہ کما لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری ایک دنیا چھوڑ کر، ایک جنت چھوڑ کر ہندوستان سے آئے ہیں۔ تو میں نے بہرحال وہ کہی۔ تو اب اس کو آپ دیکھیے وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ اور کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں۔ کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں، اور شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی، شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، اور گلے ملتے ہوئے موسم، گلے ملتے ہوئے مذہب، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں۔ گلے ملتے ہوئے موسم، گلے ملتے ہوئے مذہب، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں۔ کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں۔ کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں۔ وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا، کچھ دیر پھر بولا، وہ سنگم کا علاقہ چھٹ گیا یا چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی ہم سوچ میں گم تھے کہ اس سے کیا کہا جائے، ہمارے آنسوؤں نے راز گلا چھوڑ آئے ہیں۔ شعر اس میں یہ ہے کہ جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے، جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے، وہی حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں۔
وہی حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر اس میں یہ ہے کہ وہی حسرت کے خوابوں کو ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں. ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں. ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں. ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں. ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں. مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھیں سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں. مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھیں سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں. اور ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. ہماری اہلیہ تو آ گئی مگر ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر اس میں بہت سے مجھے ایک دو شعر جو یاد ہیں کہ ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. ہنسی آتی ہے افضل بھائی سنیے دیکھیے موضوع. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے. یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے. مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ منور رانا صاحب. آپ نے مشاعرے کو ایک نئی زندگی بخشی. ہمارے کچھ معزز مہمان جا رہے ہیں. تیاگی جی، راجیو شکلا صاحب اور جاوید عابدی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت دیر تک ہمارا ساتھ دیا. آج کا یہ